بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے آپ کو ایسی 3 دعائیں بتانی ہیں جو لا علاج بیماریوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی ہیں، اور جو بیماری آج کل چل رہی ہے کووڈ، اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست دعائیں ہیں، آزمائی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے آزمائی ہیں۔ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتی تھی، شیئر کرنا چاہتی تھی، تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ دعائیں پہنچ جائیں اور آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں ڈائریکٹلی عمل پہ جاتی ہوں، شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا ایکچولی بیٹا یہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے، اس لیے میں ہنس رہی ہوں، اس میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے۔ تو یہ 3 دعائیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ فجر اور عصر کے ٹائم پہ ایک تسبیح یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، فجر اور عصر کے ٹائم پر ایک تسبیح۔ اچھا، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے 100 ٹائمز جو پڑھنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایک تسبیح۔ 2 تسبیح کا مطلب 200۔ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اٹس فائن، ناٹ اے بگ ڈیل۔ تو ایک تسبیح کا مطلب ہوتا ہے 100۔ تو 100 دفعہ آپ نے فجر اور عصر کے ٹائم پہ یا حفیظ یا سلام پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کوشش کریں، یا حفیظ یا سلام تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر آپ کوشش کریں تو آپ 5 نمازوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ 5 نماز کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وقفے سے پورا دن میں 11 دفعہ یا حفیظ یا سلام پڑھ سکتے ہیں۔ یا جب بھی آپ کو کبھی ایسا لگے کہ آپ کو کوئی حفاظت کی ضرورت ہے، کسی چیز سے باہر جا رہے ہیں، گاڑی میں سفر کرنے جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، یا اپنے گھر کو جب آپ چھوڑ کر نکلتے ہیں تو اپنے گھر کے لیے پیچھے سے یا حفیظ یا سلام 11 دفعہ پڑھ کے جائیں، تو آپ کو انشاءاللہ حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ دوسری دعا جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، خاص طور پہ یہ جو آج کل بیماری چل رہی ہے کووڈ، اس کے لیے ہے۔ یہ ایکچولی ایک آیت ہے قرآن پاک کی جو کہ زہریلے جانوروں کے لیے ہے، سانپ، بچھو، یہ جو بھی پوائزنس جانور ہوتے ہیں، جو آپ کی زندگی، جو آپ کو کسی بھی چیز میں، جیسے آپ کے لیے لائف تھریٹننگ ہو سکتے ہیں، انڈینجر کر سکتے ہیں آپ کی لائف کو، اس طرح کے جو اینیملز ہوتے ہیں، جیسے چوہا ہے، جیسے سانپ ہے، جیسے اسکارپین ہے، کوئی چھپکلی ہے، اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں، زہریلے جو جانور ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ دعا بہت ہی زبردست ہے۔ اگر آپ اس کو دعا کو پڑھ کر ان کے اوپر پھونک دیں گے تو وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ والی جو دعا میں ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ آپ لکھ کر اپنے گھر میں ونڈوز کے اوپر، دروازوں کے اوپر، دیواروں کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ تو بہت ہی اچھی دعا ہے۔ اس دعا کو، یہ آپ کو آیت یہ قرآن پاک میں بھی مل جائے گی، میں اس کا ریفرنس اینڈ میں جو لگاؤں گی اس کے نیچے قرآن پاک کا ریفرنس ہوگا، سو آپ قرآن پاک میں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ آیت۔ آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ دعا بہت ہی زبردست ہے۔ عبقری کے جو حکیم صاحب ہیں، جو حکیم طارق صاحب ہیں، انہوں نے یہ دعا بتائی تھی۔ ریگستان میں وہ کسی کو یا تو درس دینے جا رہے تھے یا سیکھنے جا رہے تھے، تو ان کو ایک شخص ملا تھا جو کہ بیٹھ کے یہ اسپریچول نہیں تھا، کچھ ریلیجس بھی نہیں تھا، بس وہ بیٹھ کے ایسے کچھ اعمال وغیرہ کرتا رہتا تھا۔ تو حکیم صاحب نے اس نے اپنا قصہ سنایا حکیم صاحب کو کہ یہ ریگستان میں جنات بہت ہوتے ہیں۔ تو کوئی عجیب سی شکل والی چیز اس کو ملی ریگستان میں، اور وہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے اس کو گردن سے پکڑ کر یہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھ کر اس کے اوپر تھتکارنا شروع کر دیا۔ اب تھتکارنا کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک ہوتا ہے پھونک مارنا، پھونک مارنا ہوتا ہے ایسے، تھتکارنا کا مطلب ہوتا ہے ایسے کرنا، تھوک نہیں نکلنی چاہیے آپ کی، اس چیز کے اوپر آپ کی تھوک نہیں گرنی چاہیے، جسٹ اس طرح کرنے کو تھتکارنا کہتے ہیں۔ تو اس بندے نے یہ آیت پڑھ کے سلام علی نوح فی العالمین یہ پڑھ کر اس کے اوپر ایسے کیا، تو اس چیز کی چیخیں نکلیں، اور اس چیز نے اس انسان کو کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دیتے ہو، میں جن ہوں،
اس نے اس سے پوچھا انسان نے نا کہ آپ کیا ہو، تو اس نے کہا میں جن ہوں. تو اس نے کہا تم مجھے تنگ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے، میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے آئی ہوں. وہ جننی تھی. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے آئی ہوں، میرا دل چاہ رہا تھا. تو اس نے کہا کیوں تمہارا دل چاہ رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بس میرا دل چاہ رہا تھا. اب جو جنات ہوتے ہیں، میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بھی شیئر کیا ہوا ہے، جنات دنیا میں جب آئے تھے تو ان کو بالکل پسند نہیں آیا تھا کہ انسان دنیا میں اللہ نے کیوں بنائے. تو وہ ہم سے ہر وقت بدلا لیتے ہیں، ہر وقت وہ ہم سے بدلا لیتے ہیں کہ تم دنیا میں کیوں آئے، تم لوگوں کی زندگی میں عذاب ہو، تم لوگوں کی زندگی میں پریشانیاں ہوں، مشکلات ہوں، تکلیفیں ہوں، ورغلاتے ہیں، آپ کو اپنے طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ کوئی ایسا وظیفہ یا دعا پڑھیں ہو جس سے آپ کو لگے کہ وہ میرا تو کام نہیں ہو رہا، چھوڑ دو اس وظیفے کو، تو وہ آپ یہ سمجھیں شیطان آپ کے کان میں وسپر کر رہا ہے کہ مت پڑھو، یہ وظیفہ چھوڑ دو. تو وہ آپ نے اور زیادہ پڑھنا ہے، اس ڈر سے نہیں چھوڑنا کہ میرے تو کام ہی نہیں ہو رہا، میرے تو یہ کام بالکل پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا. وہ شیطان کرتا ہے پہلے سے زیادہ کام خراب، لیکن وہ اس لیے کرتا ہے کہ آپ بھی کام کرنا چھوڑ دیں. تو جب اس انسان نے پوچھا کہ تم کون ہو، یہ چیز سے، وہ جو عجیب جانور نما چیز تھی، اس سے پوچھا کہ تم کون ہو. تو اس نے کہا میں جن ہوں، میں تمہیں تنگ کر رہی ہوں، اور اگر تم مجھے یہ آیت پڑھنی چھوڑ دو تو، اور مجھے چھوڑ دو، تم خاص طور پہ یہ آیت پڑھنی چھوڑ دو، تو میں تمہیں زمین کے ایسے خزانے کا پتہ دوں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، مجھے زمین کے خزانے کا پتہ مت دو، لیکن تم آج کے بعد کسی انسان کو تنگ نہیں کرو گی. جنات جو مسلمان خاص طور پہ جنات ہوتے ہیں وہ اپنے وعدے کے بہت پکے ہوتے ہیں. تو وہ مسلمان جن تھی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کسی انسان کو تنگ نہیں کروں گی، تم خالی مجھے چھوڑ دو. اس نے پھر اس کو چھوڑ دیا. تو یہ آیت اگر آپ حکیم صاحب کے لیکچر سنتے ہیں تو آپ جا کر ان میں یہ لیکچر سن سکتے ہیں. اس کا نام ہے جنات کو تڑپانے والی آیت. جنات کو تڑپانے والی آیت. یہ آپ جا کر ان کا لیکچر سنیں اور اس میں سلام علی نوح فی العالمین کے فائدے سنیں. خیر میں تو آپ کو شارٹ میں بتا رہی ہوں جو میں نے اپنا ایکسپیرینس کیا، یا جو بھی میرے جاننے والے جن کو میں نے یہ بتایا انہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. یہ دعا نے کووڈ ٹھیک کیا ہے. ایک فیملی ہے، ایک ہاؤس ہولڈ تھا جس میں کووڈ تھا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ آیا بھی اور کب چلا گیا، مطلب سمٹمز آئے ہی نہیں. تو یہ دعا صبح اور شام، وہ جو تھیں لیڈی وہ صبح اور شام عصر اور صبح اور شام نہیں، صبح یہ پانچوں نمازوں کے ساتھ ایک ایک تسبیح پڑھ کر وہ اپنے گھر پہ پھونکتی تھی. گھر پہ بھی پھونکتی تھی پانی پہ دم کر کے، اور گھر پہ اسپرے باٹل میں پانی ڈال لیں آپ اور یہ دم کر دیں اور پورے گھر پہ آپ اس کا اسپرے کریں. اور وہ مریضوں پہ بھی دم کرتی تھی. تو یہ 7 دن میں ٹھیک ہونے کی بجائے وہ 2-3 دن میں ہی ان کا جو سمٹمز تھے وہ ٹھیک ہو گئے تھے. سمٹمز تھے ہی نہیں، ایکچولی تھے ہی نہیں، آئے ہی نہیں. تو یہ بہت ہی زبردست دعا ہے. ایک تو یہ ہو گئی، ایک سلام یہ یا حفیظ یا سلام ہوگی، ایک سلام علی نوح فی العالمین ہوگی. تیسری جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو آپ کو کھلی پڑھنی ہے، مطلب کھلا پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ وضو ہے نہیں وضو ہے، سر پہ دوپٹہ ہے نہیں ہے، عورتوں کے جو بھی ایام ہوتے ہیں جو بھی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ والی جو تیسری چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں. بہت سارے لوگوں کو یہ چیز آلریڈی پتہ ہے. کینسر کو یہ چیز ٹریٹ کرتی ہے. یہ 2 ورڈز ہیں، حامیم لا ینصرون. تو اب آپ نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، اس طرح نہیں پڑھنا. حامیم لا ینصرون اس طرح پڑھنا ہے آپ نے، روک کر. اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوالٹی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ 2000 کروڑ دفعہ پڑھ لیا چلو کام ختم. نہیں، دھیان کتنا ہے آپ کا. آیت پڑھتے وقت آپ کتنا اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آیت پڑھتے وقت آپ کتنا یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آیت آئی کہاں سے. یہ آیت نہیں ہے، سوری، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں کہ جو بھی آپ چیز پڑھیں وہ آپ یہ سوچیں کہ یہ آئی کہاں سے ہے، اس کا ریزن کیا تھا آنے کا، یہ دنیا میں وحی کے طور پہ کیوں آئی، کس وقت آئی، کون سی سورہ میں آئی. تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے آپ پتہ کریں. جو بھی آپ وظائف پڑھتے ہیں تو آپ کو وظائف پڑھنے میں مزہ آئے گا کہ وہ اچھا یہ اس ٹائم اتری تھی آیت. جیسے حضرت یونس کی دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، آیت کریمہ ہے. اب جب بھی وہ ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں، یا جب آپ میری آیت کریمہ کی نفل والی ویڈیو دیکھیں تو اس میں نے یہی آپ کو بتایا کہ یہ حضرت یونس کی دعا تھی. اور جب بھی آپ پڑھیں تو آپ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا سوچا تھا مچھلی کے پیٹ میں کہ میں نے وہ گناہ کیا، میں نے وہ شہر چھوڑا، اللہ کی نافرمانی کی، اور میں یہاں پہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا، تو اللہ تو میرے گناہ کو بخش دے.
اگر آپ وظیفہ کہیں سے بھی سنتے ہیں، چاہے مجھ سے ہی سنتے ہیں، اور اگر میں آپ کو پوری بیک گراؤنڈ نہیں دے رہی ہوں، تو آپ جا کر یوٹیوب پہ تھوڑی سی ریسرچ کر کے اس آیت کا، اس ورڈ کا، یا جو بھی آپ کو بتایا تو اس کو تھوڑی سی ہسٹری پتہ کریں. پھر آپ کو جو وظیفہ کرنے میں مزہ آئے گا نا، آپ سوچیں گے کہ وہ اچھا یہ فلاں وقت اتری تھی، اس وقت ایسے ہو رہا تھا، اچھا چلو میرے ساتھ بھی ویسا ہو رہا ہے، چلو میں بھی وہی سوچوں. تو میں آپ کو حامیم لا ینصرون کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتی ہوں. غزوہ خندق جو تھی ہماری، جو مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے خندق کھودی تھی. کافر بہت زیادہ تھے اور ہمارے مسلمان بہت تھوڑے تھے، اسی لیے انہوں نے وہ خندق بھی کھود لی کہ ہم لوگ چھپ جائیں بیچ میں، ہم لوگوں کو حملہ کوئی نہ کرے آ کر. تو جو مسلمان آئے تھے، جو کافر آئے تھے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہماری آرمی تھوڑی چھوٹی ہے، کم لوگ ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت بیٹل گراؤنڈ میں ہی دعا کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں اللہ تعالیٰ آپ، جو میں یہ جنگ جیت جاؤں، مسلمان یہ جنگ جیت جائیں. تو اسی وقت فرشتہ یہ 2 ورڈز لے کر آیا تھا اوپر سے، حامیم لا ینصرون. اب یہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ نہیں لکھے ہوئے دونوں ورڈز، یہ ڈفرینٹ جگہ پہ لکھے. حامیم کہیں اور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سورتوں کے شروع میں ہوتا ہے حامیم. لا ینصرون کہیں اور سے لیا گیا ہے. دونوں کو کمبائن کر کے اللہ نے آسمان سے اتارے یہ 2 ورڈز. یہ 2 ورڈز ہی ہیں نا. تو آپ ان کو مطلب آپ اس طرح سے پڑھیں کہ غزوہ خندق میں جس طرح سے مسلمانوں کو پرابلم ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی یہ دعا ہے، اور اللہ کی ڈائریکٹلی زمین کے اوپر بھیجی ہوئی یہ 2 ورڈز ہیں. تو یہ پڑھنے سے تو کیا کیا مطلب آپ کو بوم ہے، یہ بوم پورا کا پورا. تو یہ آپ اگر یہ سوچ کے پڑھیں کہ میری بیماری جو تھی وہ بھی ایسی ایک چیز ہے جیسے کہ غزوہ خندق تھی، اور جو میں اپنی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ چیز پڑھ رہی ہوں، یہ ایسے پڑھ رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ ہے. تو آپ اس طرح سے اپنے ذہن میں اس چیز کو رکھ کے پڑھیں، اور مسلسل پڑھیں اور کھلا پڑھیں. مطلب میں نے آپ کو کہا نہ وضو کی ضرورت ہے نہ سر، مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی وضو کریں ہی نا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں وہ وضو نہیں ہے، پتہ نہیں پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، سوتے ہوئے. مطلب آپ یہ 2 ورڈز آپ نے اتنے پڑھنے ہیں کہ آپ کو سوتے ہوئے آپ پڑھیں، اور سوتے ہوئے آپ کو پڑھتے ہوئے سوئیں، اور جب آپ اٹھیں تو بھی آپ کی زبان پہ یہ ورڈز ہوں. کیونکہ میں جب یہ ورڈز پڑھتی تھی، جس پرپس کے لیے پڑھتی تھی، تو میں سوتے ہوئے بھی پڑھ رہی ہوتی تھی، جب میری آنکھ کھلتی تھی میں تب بھی پڑھتے اٹھ رہی ہوتی تھی. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ میں سوتے ہوئے بھی پڑھ رہی ہوتی تھی، لیکن عادت اتنی ہو جاتی تھی کہ اٹھتے ہوئے بھی میرے زبان پہ وہی 2 ورڈز ہوتے تھے. آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے. میں نے اب آپ کو 3 چیزیں بتائیں. ایک تو صبح کے ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، فجر کے ٹائم اور عصر کے ٹائم آپ نے 2 تسبیحاں پڑھنی ہیں. مطلب ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کو پڑھنی ہے، یا حفیظ یا سلام کی، اول آخر درود شریف جتنی دفعہ مرضی، 3 5 7 11. اس کے بعد آپ نے فجر اور عصری کے ٹائم سلام علی نوح فی العالمین کی تسبیح پڑھنی ہے، ایک صبح ایک شام، اول آخر درود شریف 3 5 7 11. پھر اس کے بعد آپ نے کھلا پڑھنا ہے صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اس وقت آپ نے یہ پڑھنا ہے، حامیم لا ینصرون. ٹی وی دیکھ رہے ہیں پڑھیں، کھانا بنا رہے ہیں پڑھیں، جب مرضی پڑھیں. دھیان آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میری یہ بیماری جو مجھے لگ گئی ہے، کووڈ ہے، کینسر ہے، ہیپیٹائٹس ہے، بہت ساری ایسی جان لیوا لا علاج بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج ہی نہیں ہے دنیا میں، ہومیوپیتھک نہیں ہے، ایلوپیتھی نہیں، کچھ علاج ہی نہیں ہے. تو ان کی اگر جن کو کینسر ہے اور وہ کیمو کرا رہے ہیں، اب وہ کیمو کئی دفعہ انسان کو مار دیتی ہے. میرے تو حساب سے کیمو ہی مار دیتی ہے کینسر پیشنٹس کو. وہ اگر کیمو کراتے ہوئے یہ حامیم لا ینصرون پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ ان کو ضرور فائدہ ہوگا. اور پیشنٹ اگر خود پڑھے تو اس کا بہت فائدہ ہے، گھر والے تو پڑھیں ہی پڑھیں. اور ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو ایک بندہ نہ کرے، پورا اگر گھر مل کے کرے نا تو اس وظیفے میں ایسی برکت اور ایسی طاقت ہو جاتی ہے کہ آپ کا جو ہفتے میں کام ہونا ہوتا ہے ایک دن میں ہو جاتا ہے. تو وظیفہ جو
جو جیسے مجمع ہوتا ہے، جیسے مجمع کی جو آمین ہوتی ہے یا مجمع کی جو ایک وہ برکت ہوتی ہے وہ اکیلے انسان کی نماز میں نہیں ہوتی. مجمع کا جو درس ہوتا ہے وہ اکیلے انسان کے سننے میں وہ مزہ نہیں آتا جو آپ کو مجمع میں سننے میں آتا ہے. مجمع میں لوگ آمین کہتے ہیں، مجمع میں فرشتے آتے ہیں آپ کے ساتھ آمین کہنے کے لیے، بہت سارے فرشتے آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں آمین کہنے کے لیے. تو وہ جو فرشتوں کی آمین ہوتی ہے نا، وہ ہم انسان تو پھر انسان ہے نا، فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ پورا گھر بیٹھ کے مل کے ایک چیز پڑھیں گے نا تو وہ ایک طرح کا آپ سمجھے مجمع ہو گیا، اور آپ وہ اللہ تعالیٰ سے اکٹھے مل کے دعا کریں، اور اس میں برکت بھی بہت ہوتی ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی بھی میرا پڑھیں میرا بتایا ہوا وظیفہ پڑھیں یا کسی اور کا بتایا ہوا پڑھیں، پورا گھر پڑھیں، پورا گھر مل کر پڑھیں. تو یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ لیں، سیپریٹ سیپریٹ پڑھیں، لیکن پڑھیں پورا گھر. تو اب آپ کو میں نے یہ 3 چیزیں جو بتائی ہیں نا، یہ آپ پڑھیں انشاءاللہ. آپ کا اگر آپ کو اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ دنیا میں کسی کو بھی کووڈ نہ کرے، کبھی نہ کرے. اگر فار ایگزامپل ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہی ہے نا، تو یہ 3 چیزیں آپ کریں. آپ کا اگر ٹھیک نہ ہوا کووڈ تو آپ مجھے کہیے گا، اور اگر آپ کے گھر میں غلطی سے انٹر ہو بھی گیا، سمٹمز آپ کو ایسے بالکل زکام کھانسی ٹائپ سمٹمز ہوں گے اور آپ کہیں گے یہ تھا کووڈ، تو مطلب اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے گا کہ یہ تھا کووڈ، مت بولیے گا. اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی نہیں کچھ سمٹم نا. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دعائیں پڑھیں. اور صرف کووڈ نہیں، کینسر، ہیپیٹائٹس سی، اس کے بعد لیور سیروسز، السریٹیو کولائٹس، جو بھی دنیا میں اس طرح کی بیماری ہے جو کرونک ہے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے. کرونک کا مطلب جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جو بالکل آپ کی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جس کو آپ کو جو دوائیوں پہ ڈال دے، جیسے بلڈ پریشر ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے، یا کچھ بھی. آپ دل سے یہ سوچ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مدد کی ضرورت پڑی تھی تو انہوں نے اللہ سے ایسی چیز مانگی تھی جو غزوہ خندق ان کو جتا دے، تو اللہ کی طرف سے یہ 2 ورڈز نیچے زمین پر اترے تھے. تو آپ سوچیں کہ ان میں کتنی طاقت ہوگی. یہ سوچ کر اگر آپ اللہ کے اوپر یقین کر یہ سوچ کر پڑھیں گے نا یہ 2 ورڈز، تو یہ ورڈز آپ کی زندگی کو ایسا بدلیں گے، آپ کی بیماریاں ایسے ختم کریں گے. ناٹ اونلی بیماریاں، جتنی بھی تکلیفیں آپ کی ختم کر دیں گے. مجھ سے ابھی ایک اور میرے ایک جاننے والے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں کوئی بیماریوں کے بارے میں بھی وظیفہ دو. تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بہت سارے ایسے وظائف دیے ہوئے ہیں، بتائے ہوئے آپ کو، جن سے بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ ایک کنٹینیویشن ہی ہے، لیکن یہ بہت زبردست آپ کہہ لیں کہ مطلب بہت پاورفل وظیفہ ہے. تو اگر آپ لا علاج بیماریوں کے لیے وظیفہ چاہتے ہیں، یہ 3 چیزیں کر لیں، انشاءاللہ آپ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. پکا یقین ہونا چاہیے، پلیز پکے یقین سے کیجیے گا. جب آپ اس کو آزما لیں، آپ تسلی کر لیں، نہ بھی تسلی کریں، ویسے تو اللہ کا کلام ہے، آپ کو شیئر کرنا ہی چاہیے، لیکن جب آپ تسلی کر لیں، آپ پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں. خاص طور پہ جو کووڈ پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، جو بیچارے ہاسپٹلز میں ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، ڈاکٹرز کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ یہ پڑھ کر اپنے آپ کو حصار میں، اللہ کے حصار میں دے کے پھر اس کے بعد پیشنٹس کے پاس جائیں. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ہمیں ہوا ہے، بہت سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی ہوگا. جب آپ یہ وظیفہ کریں تو پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میری فیملی کے لیے، میرے پیرنٹس کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بیماری سے بچا کر رکھے اللہ تعالیٰ. اور جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں، یہ بھی جو بھی آپ تسبیحات یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ صبح سے لے کے شام تک جو بھی میں نے آپ کو بتایا، جب بھی آپ کریں، یا حفیظ یا سلام کریں، سلام علی نوح کریں، یا حامیم لا ینصرون کریں، تو جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا، نیت کر لیں پوری امت میں جتنے بھی پیشنٹس ہیں سب لوگوں کو شفا حاصل ہو، سب لوگوں کو شفا حاصل ہو، جتنی بھی انسانیت ہے، ہندو، مسلمان، کرسچنز جو بھی ہیں، سب کو اس سے فائدہ ہو، ناٹ اونلی مسلمس. تو میں آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملوں گی. دوسری کوئی بھی وظیفہ جو بھی میں لے کے آؤں گی وہ انشاءاللہ وہی ہوگا جو میں نے خود اپنی ریئل لائف میں ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گی. مجھے، میرے بچوں، میرے پیرنٹس کو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سلام علی نوح فی العالمین. صبح فجر اور عصر کے ٹائمز ایک ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ. حامیم لا ینصرون کھلا پڑھنا ہے پورا دن.
یا حفیظ یا سلام صبح اور شام ایک ایک تسبیح درود پاک کے ساتھ فجر اور عصر کے بعد۔